ڈاکٹر شاہد اشرف صاحب اور اس سے پہلے ڈاکٹر یوسف صاحب نے جس کا تذکرہ کیا، مجھے دادا استاد محمود غزنی صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تو لکھ رہا ہے کتابوں میں حرف سونے سے، تو لکھ رہا ہے کتابوں میں حرف سونے سے، مگر اے دوست کتابوں کو کون دیکھتا ہے. لیکن الحمدللہ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس میں مایوسی نہیں تھی، اس کے اندر ایک پیغام تھا کہ آنے والی نسل نے کتابوں کو دیکھنا ہے، ان چھپی ہوئی کتابوں کو دیکھنا ہے، اور ہم اثروں نے اپنے اس خالق بھائی کی، اپنے اس مصنف بھائی کی اس کتاب کی پرتیں کھولنی، ان کو جو ہے وہ ریویل کرنا ہے. اور یہی سلسلہ جو ہے الحمدللہ دعا منتہا کے حصے میں آیا. اتنے سینئر لوگ جو ہیں وہ آج اس کتاب پہ بات کر رہے ہیں. ایسا ہی ایک اور بہت خوبصورت نام، بہت بڑا نام، اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو شاعری کے حوالے سے وہ شاعری کے موٹیویشنل اسپیکر ہے. میں بے حد احترام سے میجر شہزاد نیّر صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیے. پہلے نمبر پہ تو خوشی کی بات ہے کہ دعا منتہا نے ایک ایسی کتاب پر گفتگو کا اہتمام کیا ہے جو فن شاعری سے متعلق ہے، اور کچھ صورتحال ایسی جناب صدر بنی ہے کہ نئے لکھنے والے ہیں لوگ، عام طور پہ نوجوان یا جوان یا ان سے ذرا کم سن، وہ فن شاعری سے متعلق امور کو یا اس کے اسرار و رموز کو درخور اعتناء نہیں سمجھتے. یہ میرا مشاہدہ ہے. پچھلے 10 15 20 سال کہہ لیجئے کہ زیادہ تر جو نئے لکھنے والے ہیں انہیں تھوڑا سا کسی صنعت کی بات کی جائے یا ذرا سی کوئی عروض کی یا کسی معائب سخن میں سے کسی عیب سخن کی بات کی جائے تو وہ آدھی توجہ سے نا ہاف اٹینشن سے سنتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہو رہی ہے. جبکہ مجھے صدر گرامی یاد آ رہا ہے کہ شاعری کی تعریف جو قدیم عربی لوگوں نے طے کی، اس میں ایک بات یہ تھی کہ ایسا کلام جو بالالتزام شاعری سمجھ کے کہا جائے، یعنی آمدن قصدن اسے شاعری کے فن کے طور پہ اڈاپٹ کر کے تو پھر کلام کہا جائے، اسے شاعری کہتے ہیں. یہ بات شاعری کی تعریف میں انہوں نے کہی ہے، مطلب میرے مطالعے سے گزری ہے. اب جب یہ فن ہے تو پھر اس فن کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اس کے کچھ معائب و محاسن بھی ہیں، پھر کچھ اس کی جو کہہ لیجیے باریکیاں، فنی باریکیاں، وہ بھی ہر فن کی طرح، موسیقی ہے یا مصوری ہے یا مجسمہ سازی ہے تو ہر فن کی طرح اس کی بھی باریکیاں ہیں. اب جن دنوں ہم نے شعر کہنا شروع کیا تو کوئی ایسا نقطہ نظر آ جاتا، کہیں سے کسی کی گفتگو میں سے مل جاتا یا کسی کتاب میں سے مل جاتا. بہت شروع میں ایک کتاب ہاتھ لگی تھی، اس کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آئی، اس کے مصنف کا نام بھی ذہن میں نہیں ہے، لیکن کتاب کا نام تھا جواہر العروض. شاید کسی نے دیکھی ہو، یا وہ جواہر العروض. تو اس میں مطلب اسی طرح کی باتیں تھیں. اور اچھا، جو باتیں فن شعر گوئی کے متعلق ہیں وہ تو لگ بھگ وہی ہیں، اسی لیے پھر تالیف کا کام ہے یہ، اور انہوں نے لکھا بھی اس پر مؤلف ہی ہے کہ آدمی نے چیزوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، ایک نئی ترتیب میں دینا ہوتا ہے. ہاں، ایک بات جو اس کتاب میں اضافہ ہے وہ بہت سارے الفاظ کا تلفظ، اور خاص طور پہ ان الفاظ کو انہوں نے چنا ہے جن کا غلط تلفظ بھی رائج ہے کسی نہ کسی حد تک. اچھا، چونکہ اس کتاب سے تو میں آپ ہر کوئی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں بنیادی طور پر اور بطور خاص یہ نوجوانوں کے پڑھنے کی چیز ہے. اور میں توقع کر رہا تھا کہ آج کی تقریب میں بھی نوجوان شعراء کی تعداد کوئی چلو 5-10 ہوں گے جو ابھی سیکھ رہے ہیں، سیکھنے کے مراحل میں ہیں یا شروع میں ہیں ذرا، تو ان کے لیے کافی فائدہ مند یہ گفتگو بھی ہوتی. لیکن زیادہ سینئر احباب. اچھا، ایک تو اس کتاب کا جو نام ہے لقات فارانی، تو لقات ایک ایسا لفظ ہے جو کم مستعمل ہے اور
میں نے تو اس کے معنی ڈکشنری میں دیکھے. یہ کتاب جب کوئی مہینہ 2 مہینہ پہلے مجھ تک پہنچی تو پتہ چلا کہ فصل کی کٹائی کے دوران میں جو خوشے فصل کے جو خوشے ہیں یا دانے ہیں وہ زمین پہ گر جاتے ہیں ان کو لقات کہتے ہیں. انہی معنی میں ہے یہ. تو پھر میں نے ہاں جی پھر میں نے عربی کی 1-2 ڈکشنری کنسلٹ کی, ایک آن لائن اور 2-3 جو ہیں جو میرے پاس موجود ہیں. تو مجھے جو بھی اس کے جتنے بھی تلفظ ملے وہ لام پر زبر کے ساتھ ملے. ممکن ہے یہ لفظ بھی ہو اور اس تلفظ کے ساتھ بھی رائج ہو, لیکن میں نے جو 2-3 ڈکشنریوں میں دیکھا, عربی ڈکشنری میں خاص طور پہ, تو لقات یعنی لام کے اوپر زبر پھر اس کی اس طرح ہے. بہرحال ممکن ہے یہ بھی رائج ہو. تو جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ معائب سخن ایسے ہو گئے ہیں جو ہمیں خاص طور پہ نوجوان شعراء کی شاعری میں بہت کثرت سے نظر آتے ہیں, جیسے تقابل ردیفین ہو گیا, یا عیب تنافر ہو گیا, یا شتر گربا ہو گیا, یا اور چیزیں. تو اگر توجہ مرکوز رہے ان باتوں پر, وجہ اس کی یہی ہے کہ شاعری کے لیے یا ادب کی کسی اور صنف کے لیے بھی بنیادی طور پر تو ہمارا جو اظہار کا میڈیم ہے وہ تو زبان ہی ہے, اور زبان اس قدر اہم چیز ہے, اس کی درستی. جیسے اس میں ایک چیپٹر اس کتاب میں ہے جس میں فصاحت, بلاغت اور علم بیان, علم معانی اس کا ذکر ہے, اور پھر محاسن اور معائب کا الگ سے بھی ذکر ہے اور مثالوں کے ساتھ ہے. ایک کتاب پچھلے دنوں اور میری نظر سے گزری تھی, شہزاد احمد شاز کی لکھی ہوئی کتاب, کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے, اور اس میں بھی خیر وہ زیادہ تر صرف عروض کو ڈیل کرتی تھی. اس میں بھی عروض کے اوپر ہیں چیپٹر, ایک چیپٹر ہے عروض پہ, لیکن وہ زیادہ تر عروض, وہ بھی بڑے آسان. وہ گجرات کے رہنے والے ہیں, شہزاد احمد شاز, فیس بک پر بھی ہیں, اور انہوں نے بھی, میں یہ سمجھتا ہوں اس کتاب کو پڑھ کر بھی میری یہ رائے تھی کہ انہوں نے بھی اس کتاب میں جو محاسن و معائب کے علاوہ جو عروضی باریکیاں ہیں, مسائل ہیں, ان پر بہت اچھی اور سادہ الفاظ میں گفتگو کیا, اور بڑی مرتب ایک بڑی ترتیب کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی ہے. زبان کی بابت میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں جتنا میں لسانیات یا لسان یا زبان کے بارے میں پڑھتا ہوں یا غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے ڈاکٹر شاہد صاحب کہ زبان ہی سب کچھ ہے. بہت اچھا. اور زبان ہی سب کچھ ہے, اور چاہے وہ فلسفہ ہے یا سائنس ہے یا وہ اخلاقیات ہے یا الہیات ہے, مجھے لگتا ہے ہر چیز زبان میں بند ہے, زبان سے باہر کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کی میں مثال یوں دیتا ہوں کہ جیسے ایک تھیلی ہے, تو اگر کوئی کہے کہ اس تھیلی میں علم ہے, حکمت ہے, فلسفہ ہے, دانش ہے, شاعری ہے, ناول ہیں, ڈرامے ہیں, تاریخ ہے, مذاہب ہیں, سب کچھ ہے اس تھیلی میں, تو میں اس کے جواب میں کہوں گا اس تھیلی میں زبان ہے, کیونکہ زبان سے باہر تو شاید کچھ بھی نہیں. تو اس لیے میرے خیال میں شاعری جس کو بعض علماء نے زبان کا عطر کہا ہے, زبان کا جوہر, زبان کا رس, زبان کا عطر, وہ انہوں نے شاعری کو کہا ہے کہ کسی بھی زبان کی شاعری اس میں ٹکسالی اور معیاری اور درست زبان استعمال ہوتی ہے. اسی سبب سے ہم لوگ شاعری میں زبان کے اوپر اور فنی امور کے اوپر کافی زیادہ توجہ رکھتے ہیں, اور رکھنی بھی چاہیے. عروض کے اوپر بھی ایک خاص حد تک, کیونکہ میری آپ سے ایک دفعہ گفتگو ہوئی تھی اس موضوع پر شریفی صاحب سے, کہ ایک خاص حد تک یعنی استعمال کی حد تک ایک دسترس ضروری ہے. اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے, مثلا میرے ذہن میں مرحوم علامہ بشیر رزمی کا نام آ رہا ہے ذہن میں, کہ وہ عروض کے اوپر میری ان سے گفتگویں بھی ہوتی تھیں, اور بعض بہور جو وہ نئی ایجاد کرتے تھے ان پر بھی گفتگو ہوتی تھی, اور اس کے ہاں جی اس کے آہنگ پر وہ بالکل اوزان جو نئے وہ بناتے تھے. تو میرا جہاں تک خیال ہے اگر بہت زیادہ, یہ میرا مشاہدہ بتاتا ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ اگر عروضی موشگافیوں میں
کچھ ضرورت سے زیادہ آدمی انوالو ہو جائے تو اس کا عروج تو شاید نکھر جاتا ہے، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ شاعری کو، یہ کوئی کلیہ نہیں ہے، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ شاعری کو شاید ذوف پہنچتا ہے۔ اب تک یہ ادبی سفر میں صرف ایک شخص کا میں نے ذکر سنا ہے ایسے کا، پلندری میں، جو شاعر نہیں تھے لیکن ماہر عروض تھے۔ شاعر نہیں تھے، زندگی بھر کوئی ایک شعر بھی نہیں کہا، لیکن عروض کے اس قدر ماہر تھے، اس درجہ ماہر تھے وہ، اور ان کی کتاب بھی ہے۔ اور میرے لیے یہ بات جناب صدر بڑی حیران کن تھی کہ ایک آدمی شاعر نہ ہو اور عروض کو اس استادانہ حد تک جانے، اور یہ بات تھوڑی سی مختلف ہے۔ ہاں، کچھ شاعر ایسے مل جاتے ہیں جنہیں عروض کا بہت زیادہ علم نہیں ہوتا، وہ ایک آہنگ سا ہوتا ہے اور اسی کے اوپر وہ گزارا کر لیتے ہیں، لیکن ایسا بندہ جو شاعر نہ ہو۔ اچھا، آخری بات اس ضمن میں یہ ہے سر، طول کلام اچھا نہیں ہوتا، کہ میرے مطالعے سے عالمی ادب کی جتنی بھی مثالیں جو گریٹ پوئٹس ہوئے ہیں، بڑے نام، عظیم نام، وہ سعدی ہوں، وہ حافظ ہوں، اقبال ہوں، ایون شیکسپیئر ہو، یا مطلب وہ فن اور فکر دونوں میں بڑے تھے۔ بہت اچھے۔ جو نام اس وقت عظمت کی منہاج پر فائز ہیں، مقام عظمت پر متمکن ہیں، جنہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عظیم شاعر ہیں، کوئی بھی نام لے لیں آپ، میری رائے میں، میرے مطالعے کی حد تک، کہ وہ فن میں بھی بڑے تھے اور فکر میں بھی بڑے تھے۔ ایک مثال صرف اقبال کی لے لیتے ہیں کہ جن کی فکر کے اوپر ان کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے۔ ادھر جو اقبال اکادمی ہے، وہاں پر اقبال کے اوپر لکھی گئی بلا مبالغہ سینکڑوں کتابیں موجود ہیں جو اقبال پر لکھی گئی ہیں، اس میں بھی ان کی فکری حوالے، فلسفیانہ زاویے، ان کا جو تفکر، ان کا ایک تفلسف، یا پھر ان کا جو فلسفہ ہے، اس کے اوپر تو بڑی بات چیت ہوتی ہے۔ لیکن اگر خالصتاً اقبال کو ایک فنکار کے طور پہ دیکھا جائے، چاہے آپ عروض کے حوالے سے دیکھ لیں کہ وہ بحر منصرہ جس میں بہت کم لکھا گیا، اور اس میں انہوں نے نظم ایسی لکھی جو کہ اردو کی میری رائے میں، اور صرف میری ہی نہیں دیگر لوگوں کی رائے، مسجد قرطبہ، کہ وہ عظیم اردو کی عظیم نظموں میں سے ایک ہے، اور اس کی بحر بھی بہت ہی ٹرکی ہے، بہت مشکل، اور بہت کہہ لیجئے کہ دھیان سے اس میں تخلیق کرنے والی بحر ہے۔ چلیے اس ایک مثال کو بھی چھوڑ دیں، اور بھی جہاں بھی اقبال نے کہیں تصرف بھی کیا ہے، پھر انشاہی بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے، یا 2-4 اور جگہ بھی ہیں جہاں پہ اقبال نے عروض میں بھی اپنی تخلیقیت کا مظاہرہ کیا ہے، وہ بھی کمال ہے۔ تو میرا نقطہ صرف یہ ہے آخری، کہ جو بڑے لوگ ہوئے ہیں وہ فکر میں بھی بڑے تھے اور فن میں بھی۔ اگر کوئی صرف فن میں بڑا ہے تو بھی اسے بڑا نہیں کہا مانا دنیا نے، تاریخ ادبیات میں اسے بڑا نہیں مانا گیا، اور اگر کوئی صرف فن میں بڑا ہے یا کسی ایک چیز میں بڑا ہے، فکر میں بڑا ہے، تو بھی اسے بڑا نہیں مانا گیا۔ تو فن کے جو تقاضے ہیں، فن کی باریکیاں ہیں، فن کی خوبصورتیاں جو ہیں، اس کو اجاگر کرتی ہوئی یہ کتاب بہت اچھا کیا کہ لکھی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ داغ دہلوی کے ایک قطعے کے میں چند اشعار لوگوں کے لیے پڑھوں، کیونکہ اپنے شاگردوں کو یہ عام ہدایت ہے میری کہ سمجھ لیں تہ دل سے وہ بجاؤ بے جا، شعر گوئی میں رہیں مد نظر یہ باتیں کہ بغیر ان کے فصاحت نہیں ہوتی پیدا۔ چست بندش ہو نہ ہو سست یہی خوبی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آج کل کے شعراء کو جتنا مرضی ہم سمجھا لیں، یار بندش سست ہے، وہ کہتے نہیں، وہ پتہ نہیں کی ہوتی ہے۔ چست بندش ہو نہ ہو سست یہی خوبی ہے، وہ فصاحت سے گرا شعر میں جو حرف دبا، وہ فصاحت سے گرا شعر میں جو حرف دبا، عربی فارسی الفاظ جو اردو میں کہیں۔ استاد نے عربی کیسے باندھا ہے رے کے اوپر، تلفظ خود واضح ہو رہا ہے۔ جی، عربی فارسی الفاظ جو اردو میں کہیں،
حرف علت کا برا ان میں ہے گرنا دبنا، حرف علت کا برا ان میں ہے گرنا دبنا، الف وصل اگر آئے تو کچھ عیب نہیں۔ ایک دفعہ پھر الف وصل کی بندش دیکھ، الف وصل اگر آئے تو کچھ عیب نہیں، لیکن الفاظ میں اردو کے یہ گرنا ہے روا، لیکن الفاظ میں اردو کے یہ گرنا ہے روا، جس میں گنجلک نہ ہو تھوڑی بھی صراحت وہ ہے، صراحت ہے وہی، جس میں گنجلک نہ ہو تھوڑی بھی صراحت ہے وہی، وہ کنایا ہے جو تصریح سے بھی ہو اولا، اور عیب و خوبی کا سمجھنا ہے ایک امر نازک، پہلے کچھ اور تھا اب رنگ زباں اور ہوا۔ یہ آخری جو میں نے چنا تھا کہ وہ پہلے کچھ اور تھا اب رنگ زباں اور ہوا۔ تو جو آج کل کے شعراء یوں سمجھتے ہیں کہ شاعری اس کے اندر مطلب ایک تو واشگاف، راست اور کم گہری، اکہری جسے کہہ لیں، اکہری اس طرح کی شاعری رواج پا رہی ہے اس دور میں سوشل میڈیا کے اوپر۔ جو اکہری ہے، کم گہری ہے، اسے سریع الفہم کہتے ہیں، جلدی سے سمجھ آ جائے۔ اچھا، معانی کی تکثیریت اس میں نہیں ہے، رنگا رنگی نہیں ہے، بو قلمونی نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک اور پھر معنی بھی کوئی خاص نہیں، اس میں بھی عمومیت یا کہہ لو کہ ابتذال یا سوخیانہ پن یا اور وہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کاوش محترم سحر صاحب نے فرمائی ہے، ذاتی والوں سے میں عام طور پہ بات نہیں کیا کرتا، لیکن سر آپ سے اتنا پرانا تعلق ہے۔ سر 1990-91 میں جب میں نے میٹرک کیا اور ایف ایس سی میں تھا تو سر سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، بالکل ہی ابتداً شاعری کی ابتدا کہہ لیجئے کہ سیکھنے سکھانے کے عمل سے گزر رہے تھے۔ اس وقت داڑھی چھوٹی بھی تھی اور ساری داڑھی کالی تھی اور یونیفارم میں تھے، اور کاموں کی میں تھانے کے اندر ان سے ملاقات ہوئی اور اسی شام پھر مشاعرہ تھا کاموں کی میں۔ تو 1990 کو بھی اب میرے حال 35 سال غالباً یہ 90 کی بات ہے یا 89 کے آخر کی بات ہے، کچھ 90-91 کی بات ہے۔ وہ پہلی ملاقات تھی اور آج تک ان سے نیاز مندی کا، محبت کا، خلوص کا اور احترام کا رشتہ قائم ہے، اور آپ نے یہ بجا طور پر ایک بڑی خدمت آج کے دور میں سر انجام دی ہے۔ شکریہ۔